السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج پاکستان کی سیاسی صورتحال اور ایک صحافی کی ضمانت سے متعلق شو ہے۔ اسد علی طور جن کو گرفتار کیا گیا تھا 25-26 فروری کو، آج 2 ہفتے سے زیادہ عرصے کے بعد ان کی ضمانت قبول کر لی گئی، اور اس طرح بالآخر ایک اینٹی کلائمیکس اس لحاظ سے ہوا کہ اس میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے تھے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کاٹی تھی، اور وہ کسی کے ایما پہ تھی، لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فیضیسہ صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے کسی کو ایف آئی آر کاٹنے کو نہیں کہا تھا، کیونکہ بنیادی طور پہ کیس یہ تھا کہ جب سے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لینے کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا قاضی فیضیسہ صاحب اور ان کے ساتھیوں نے، اس کے بعد سے اسد علی طور نے بڑی ایک جارحانہ مہم شروع کی تھی، جارحانہ بیانات اور ویلاگز کیے تھے اس حوالے سے، اور انہوں نے اس کو بڑی زیادتی قرار دیا تھا۔ دوسرے موضوع کا تعلق ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ کہ آیا علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے تحت یہ حکومت زیادہ عرصہ رہ سکے گی یا نہیں، یا پھر وہاں پہ گورنر راج نافذ کر دیا جائے گا۔ تو یہ 2 ایشوز ہیں، اس پہ آج بات کریں گے، اور بنیادی طور پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ایف آئی اے یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کیا واقعی ایک ایسے سرکاری ادارے کے طور پہ کام کرے، یا پھر یہ بلیک میلنگ کا انسٹرومنٹ ہے، یعنی جب بھی آپ نے کسی سیاستدان کسی صحافی کے خلاف ایکشن لینا ہو تو پھر آپ ایف آئی اے کا اس میں استعمال کرتے ہیں۔ آج یعنی ہفتے کے روز اسپیشل جج ہمایوں دلاور نے عدلیہ کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم چلانے سے متعلق کیس میں اسد علی طور کی ضمانت منظور کی۔ ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر اشتیاق حسین شاہ عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ ایجنسی کو اس بلاگر یعنی اسد علی طور کی ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یوں 5,000 روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض وہ ضمانت منظور ہو گئی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی جانب سے طور کو جاری کیے گئے یعنی اسد علی طور کو جاری کیے گئے کال اپ نوٹسز کو بھی خلاف قانون قرار دیا۔ ایف آئی اے کے نوٹسز کے خلاف بلاگر کی درخواست پر فیصلہ جو تھا وہ 7 صفحات پر مشتمل تھا، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ غلط طریقے سے نوٹس جاری کرنے کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لیا گیا تو اس کے بعد نگران حکومت نے ایک 6 رکنی اعلی اختیاراتی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جس کو جے آئی ٹی بھی کہتے ہیں وہ تشکیل دی تھی، جو کہ سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف شروع کی گئی ان کے بقول بدنیتی پر مبنی مہم کی تحقیقات کرنی تھی جس نے۔ اس کے بعد چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی پر فیصلے کا اعلان کیا تھا، اور نہ صرف اسد علی طور بلکہ ایک اور اینکر پرسن یعنی عمران ریاض خان کو بھی ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے طلب کیا تھا۔ یعنی یہ دونوں حضرات، دونوں اصحاب عمران ریاض اور اسد علی طور ایف آئی اے اور سپریم کورٹ کے ریڈار پہ تھے، اور ان کو 26 فروری کو اسد علی طور کو گرفتار کیا گیا تھا، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا۔ تو اب فیصلہ تو ہو گیا، اسد علی طور کی ضمانت بھی ہو جائے گی، کیس ابھی چلے گا کیونکہ صرف ضمانت ہوئی ہے، لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یا پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایسے ادارے صرف مخالف سیاستدانوں اور ناپسندیدہ صحافیوں کے خلاف ایک انسٹرومنٹ، بلیک میلنگ انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوتی رہے گی، یا پھر واقعی وہ صرف اپنا اصل کام بھی انجام دیں گے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو چاہے گزشتہ ادوار حکومت میں ڈاکٹر عاصم حسین، شرجیل میمن، خود شہباز شریف اور ان کے گھرانے کے خلاف جو منی لانڈرنگ کے الزامات تھے وہ ایف آئی اے نے درج کیے تھے، ایف آئی اے نے کیسز بنائے تھے، انہوں نے چالان پیش کیے تھے۔ یعنی اتنا بڑا وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے، اس نے باقاعدہ چالان پیش کیے، اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب 11 یا 12 اپریل کو جس دن شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ حلف اٹھایا تھا، اسی دن ان کو اصل میں عدالت میں پیش ہونا تھا اور ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جانی تھی، لیکن جب وہ وزیر اعظم بن گئے پی ڈی ایم کی حکومت میں، اس کے بعد چند ہفتوں کے اندر وہ تمام تر کیسز جو ہیں وہ بالکل ٹائیں ٹائیں فش ہو گئے۔
اور ان کو شہباز شریف صاحب کو اور ان کے بیٹوں کو اس میں ایک کلین چٹ مل گئی تھی. تو اس سے یہ سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ آخر ان اداروں کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے جب یہ ادارے ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہو جاتے ہیں حکمرانوں کے لیے، حکمران جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کے لیے، چاہے وہ سویلین ہیں چاہے فوجی ہیں. تو آخر یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیونکہ جس طرح اسد طور کے اب 26 فروری سے وہ گرفتار تھے، اب اگر وہ ضمانت ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 ہفتے سے زیادہ عرصہ جو گزرا ہے اس کی تلافی کون کرے گا؟ جو ان کے ریمانڈ میں بھی دیا گیا، نظر بند تھے. اور اس کے علاوہ عدالت کا کیا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بھی پوچھے کہ جس کسی نے اگر غلط FIR درج کی ہے تو کیا اس کی بھی سزا بنتی ہے یا نہیں؟ اور اس میں جس طرح ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بھی مانا اور خود دوسرے وکلاء نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا کہ جو دہشت گردی کی دفعات بھی اس میں ڈال، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے سیاستدان ہے، چاہے سابق وزیر اعظم ہے، فوراً ہماری پولیس FIA والے دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر دیتے ہیں FIR میں، جس سے وہ معاملات لٹکتے رہتے ہیں. تو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو لوگ غلط کیسز بناتے ہیں کیا ان کو بھی سزا ملنی چاہیے یا نہیں؟ ان کے خلاف بھی FIR ہونی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ اس طرح اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ قانون کی حکمرانی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بے بس ہیں، جو غریب ہیں، جن کے کوئی کانٹیکٹس نہیں ہیں. ان کے خلاف مقدمہ بن جاتا ہے اور پھر ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں عدالتوں میں، کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت. یہی حال جو کہ جس طرح PTI کے رہنماؤں کے ساتھ ہے. خود بلکہ جب عمران خان کے خلاف بھی سماعتیں ہوتی ہیں تو ایک موقع تو یہ آیا تھا کہ ایک ہی دن میں ان کو 3 عدالتوں میں طلب کیا گیا تھا، جس کے بعد ان کے وکلاء نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایک وقت میں وہ کون سی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ FIA یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایک ساکھ اپنی کھو چکے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے کے باعث. اور یہ ہمارے سیاستدانوں کا، ہمارے پارلیمان کا، ہماری مقتدرہ کا فرض بنتا ہے کہ ان اداروں کو مزید سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. اب دوسرا موضوع تھا ہمارا کہ آپ کو یاد ہے شروع میں نے کہا کہ سابق سینیٹر اور وزیر فیصل وابڈا کا یہ کہنا ہے کہ رمضان کے بعد علی امین گنڈاپور یعنی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے مشکلات اور پریشانیاں بڑھ جائیں گی. اب آپ کو معلوم ہے کہ فیصل وابڈا کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک نقیب ہیں. یہ بھونپو تو میں نہیں کہوں گا، لیکن نقیب جس کو کہتے ہیں دربار کا نقیب ہوتا ہے کہ پہلے سے یہ بتا دیتے ہیں کہ کسی خاص شخصیت کے خلاف یا حکومت کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے ان کے اپنے سورسز ہیں. تو اب انہوں نے تازہ ترین بیان یہ آیا کہ رمضان کے بعد علی امین گنڈاپور کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. کراچی میں انہوں نے یہ گفتگو کی اور کہا کہ علی امین گنڈاپور اپنی مدت بھی پوری نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے PTI سے ان کا تعلق ہے. وہ اب مرکز سے 1500 روپے ہائیڈل پاور کے مد میں جو پیسے بنتے ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ بھی مانگ رہے ہیں. بڑی دبنگ شخصیت کے مالک ہیں. تو اب جو فیصل وابڈا صاحب کی بات ہے اور جو خدشات بھی ہیں کہ اگر ٹینشن یوں ہی برقرار رہی خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے درمیان تو کیا وہاں پہ گورنر راج لگ سکتا ہے. گورنر راج آپ کو پتہ ہے وفاقی حکومت کے لیے آسان ترین ٹول ہوتا ہے، ایک آلہ ہوتا ہے. کہ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کی جو 2008 سے 2013 تک حکومت ہے، اس دوران بھی پنجاب میں گورنر راج لگا دیا گیا تھا کچھ عرصے کے لیے، اور اس پہ ظاہر ہے بہت شور شرابہ ہوا تھا اس کے، اور پھر بالآخر وہ گورنر راج کو ختم کرنا پڑا تھا. تو کیا خیبر پختونخوا میں بھی بہت جلد گورنر راج لگ جائے گا؟ فیصل وابڈا کی بات سنیں تو اس سے تو یہی لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی PTI یعنی عمران خان اگر چاند پر اپنی حکومت بنا لیں تو بہتر ہے. ان کو بہت ہم نے سمجھایا، ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ان کے مطابق PTI کے لیے فی الوقت نیشنل سین پہ حکومت میں واپسی یا پھر اپنی خیبر پختونخوا میں حکومت کو بچانا بڑا مشکل ہے. لہٰذا وہ حکومت بنانے کے یا حکومت بچانے کا جو خواب ہے وہ چھوڑ دے. اسی طرح PTI
جو ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے، تو کئی لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ آپ بلا شبہ تمام آپشنز اپنی استعمال کر لیں، لیکن اگر نظام نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے دوبارہ حکومت میں نہیں آنا ہے، پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار نہیں دینا، اور پی ٹی آئی کو یوں ہی سینکڑوں کیسوں میں پھنسائے رکھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیف جسٹس نے 1-2 روز پہلے یہ کہا تھا کہ 180 مقدمات کا سامنا ہے عمران خان کو، اور ان کو ملاقات کی اپنے وکلاء کے ساتھ اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ تو صرف عمران خان کے خلاف 180 مقدمات ہیں، اس کے علاوہ ان کے بے شمار ساتھی، چاہے اسد عمر تھے، فواد چودھری تھے، شندانہ گلزار، شہریار آفریدی، یہ سب جو ہے ان کے کئی کیسز ان کے خلاف ہیں۔ تو مقصد بنیادی یہ تھا ان کیسز کا کہ ان کو ایک سے دوسری عدالت میں شٹل کاک کی طرح ان کو گھماتے رہیں اور ان کو کسی اور کام کے لیے فرصت نہ ملے، اور یہ کام بنیادی طور پہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اور ایف آئی اور پولیس کی مدد سے ہوتا ہے۔ نامعلوم یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا، کب پاکستان میں ان اداروں کو واقعی ایک ادارے کے طور پہ جو کہ اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، جو کہ جرائم کی پیش بندی کے لیے جن کا بنیادی فریضہ ہوتا ہے، یہ اس وقت کب استعمال ہوں گے، بجائے اس کے کہ یہ ناپسندیدہ سیاستدانوں اور صحافیوں کے خلاف ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوتے رہیں، اور اسی کے ذریعے پھر صوبوں میں گورنر راج جیسی آپشنز ایکسرسائز کی جاتی ہیں، یا پھر ان کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے ان اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں رمضان کے بعد علی امین گنڈاپور کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کی حکومت کے ساتھ خیبر پختونخوا میں، اور یہ کہ جو اسد علی طور کو جس بنیاد پہ ایف آئی آر کاٹی گئی تھی، آیا اس نوعیت کی ایف آئی آر اور لوگوں کے خلاف بھی کٹیں گی؟ میسج کم از کم یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی قومی ادارے کو تضحیک کا نشانہ بنایا، اس کے خلاف تنقید کی، تو آپ کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹ سکتی ہے۔ معلوم نہیں یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا، بہرحال ہم آپ یہیں پہ ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ بہت بہت شکریہ۔